بنا رہے تھے جب میں جامع فاروقی میں تھا، سپریم کورٹ میں آپ کو لے رہے جج بنا، لیٹر آ گیا 2008 میں پرویز مشرف کا، تو میں نے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور محنگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں۔ یہ کہتا تھا اس قرآن کو خدا کو لاؤ میرے سامنے، ایک مکہ اس کو لگاؤں اس کا دماغ درست ہو جائے گا۔ جو آپ کے پرویز مشرف کا آئیڈیل تھا کہ میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نظام کو لے کر کے پاکستان کے اندر نافذ کروں گا، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کا یہی تھا، جب وہ خنزیر مرا زمین کے اندر انہوں نے قبر کھودنا شروع کیا تو سانپ بچھو، پھر دوسرا قبر سانپ بچھو، تیسرا سانپ بچھو، چوتھا سانپ بچھو، زمین میں رکھا، زمین نے اٹھا کر باہر پھینکا۔ یہ ابھی زمین پہ نہیں ہے، زمین سے اوپر پلروں پر اس کو اٹھایا گیا، سمجھے؟ اور اس قسم کا کہتے ہیں کہ بے عقل اللہ خالق جو آئس کریم وغیرہ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے قسم اٹھاتا ہے، کس کا؟ زیتون کا اور انجیر کا۔ اس خدا کو لاؤ اس کا دماغ میں درست کروں گا۔ اللہ نے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جب یہ مرا اس کا علاج طبیب لوگ نہیں کر سکے، اس کی بیماری کا۔ مرنے کے بعد پھر پتہ چل گیا کہ اوئے اس کی بیماری کا علاج زیتون اور انجیر میں تھا، طبیبوں نے بعد میں اس کی وہ کر دی۔ اس مردار کے مرنے کے بعد پھر طبیبوں کو اس کی تشخیص ہو گئی کہ زیتون اور انجیر انسانی صحت میں اس سے زیادہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ زیتون اور انجیر کا استعمال کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کینسر وغیرہ بڑی بیماریوں سے بچائے گا۔ انسانی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے ان سے زیادہ مفید چیز کوئی نہیں ہے، وہ تین و زیتون۔ خدا کی قسم مولانا حبیب الرحمن اعظمی جو محدث اعظم تھے، ایک حبیب الرحمن ابھی دیوبند والا ان کا چند سال پہلے انتقال ہو، اس کی نہیں، مفتی حبیب الرحمن کی نہیں، میں حبیب الرحمن جو مصنف عبدالرزاق پر جن کا حاشیہ ہے، یعنی علامہ انور شاہ کشمیری سے اونچا محدث ہے وہ، اور عرب بھی اس کو مانتے ہیں، غضب کا محدث ہے۔ جب ہندوستان میں علماء کی آپس میں میٹنگ ہو رہی تھی، ایک کانفرنس تھی، تو حضرت اس کے صدر تھے مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیمار پہنچ نہیں سکے، تو اس نے لکھ کر کے علماء کو بھیجا، کہا اے ہندوستان کے مولویوں، خدا کی قسم تم سارے ایک ہو جاؤ، آج اسلام آ سکتا ہے۔ اس لیے مولوی صاحب ہم کام کو تقسیم کریں، تبلیغی جماعت الگ، یہ بھی کام ہمیں کرنا ہے، جہاد کا کام ہمیں الگ کرنا ہے، ختم نبوت کا اس کی الگ۔ حضرت شیخ القرآن والا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مفتی محمود کو کہ اوپر اسمبلیوں کا کام آپ کا ہے، آپ کر لیں، اور شرک اور بدعات کا جڑ میں غلام اللہ نکالوں گا، سمجھے؟ جی ہاں، ان کی دوستی بھی تھی، کتنے ہمارے اکابرین کی کتنی، کہ فرمایا کہ بدعت اور شرک اس کا جھاڑو میں غلام اللہ لگاؤں گا جتنا مجھ سے ہوگا، باقی کہ اسمبلیوں میں اس قسم کے سرغنوں کے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شدید گرمی میں حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، پتہ چل گیا کہ مفتی محمود آ گئے، تو شیخ القرآن ننگے پاؤں دوڑ کر کے گئے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس لیے مولوی صاحب خیال کریں، یہ اس کا پوتا بنا ہوا ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ حضرت کے زمانے میں نے عرض کیا کہ 4 بیعتیں ہوتی، بیعت علی الاسلام، بایعتک علی انی اسلمت علی یدک،